کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابع ربع افسانہ نگار امین بدیونی پیدائش کراچی تعلیم BA کتب پارٹی گیٹ کا رابن گوش افسانے 2016 افسانہ ابو نے جھوٹ کیوں بولا۔ صبح کا وقت تھا، بینک میں کم و بیش سارے ہی کاؤنٹر پر طویل قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ میں اپنے شیشے کے در و دیوار والے کیبن میں بیٹھا بڑی ہی مستعدی سے باہر پال ہال میں لگی قطاروں کا جائزہ لے رہا تھا۔ بھیڑ کو بڑھتے دیکھ کر تیزی کے ساتھ کیبن سے باہر آیا اسٹاف کے چند ذمہ دار افسران کو فوری طور پر 3 مزید کاؤنٹر کھول کر وہاں موجود گاہکوں کی سہولیات فراہم کرنے کا حکم جاری کیا، جس سے پہلی قطاروں میں لگے افراد کی تعداد میں نمایاں کمی ہوئی۔ کام میں بڑی حد تک تیزی آنے لگی۔ دراصل اس روز یکم تاریخ تھی۔ اس پر مستضاد یہ کہ ہفتے کا روز ہونے کے سبب محدود اوقات کار کے لیے ہی کھلا رہتا ہے۔ بینک چونکہ صنعتی علاقے میں قائم تھا، لہٰذا ارد گرد تمام کارخانوں کے کارکنان اپنی تنخواہ کو چیک بنانے آ رہے تھے۔ ان سارے انتظامات سے فارغ ہو کر جیسے ہی پلٹا تو سامنے دروازے سے بڑی عمر کے ایک صاحب اندر داخل ہوتے نظر آئے۔ ارے متین انکل! میرے منہ سے بے اختیار نکلے الفاظ سن کر وہ صاحب میری طرف حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ میں آگے بڑھا اور ہاتھ بڑھانے ان کی جواباً انہوں نے بھی اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ ضرور، مگر ان کی آنکھوں میں ایک گہری حیرت تھی۔ متین انکل، میں ہوں امتیاز احمد، آپ کے بچپن کے دوست ابرار احمد کا بیٹا۔ میری اس بات پر یکلخت ان کے چہرے پر تاثرات بدلے اور پھر مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے مجھے یکدم گلے لگا لیا۔ میں نے ان سے اپنے کیبن میں چلنے کو کہا۔ چند ہی لمحات کے بعد ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ سامنے چائے کی پیالیاں اور بسکٹ کی پلیٹ رکھی ہوئی تھی۔ متین انکل نے چائے بسکٹ میں ڈبو ڈبو کر کھا رہے تھے، بالکل میرے ابو کی طرح۔ جی انکل بتائیں کیسے آنا ہوا؟ جیسے ہی وہ چائے سے فارغ ہوئے میں نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ ارے بھائی، یہاں اس برانچ میں ایک صاحب ہوتے ہیں جمیل الدین خان، بس انہی سے کچھ کام تھا۔ اور کام بھی کیا تھا، بس انہیں یہ چیک دینا تھا۔ انہوں نے اپنی قمیص سے چیک نکالتے ہوئے کہا۔ میاں تم جانتے ہو کہ برسوں پہلے میں کراچی سے لاہور بسلسلہ ملازمت منتقل ہو گیا تھا۔ گزشتہ ماہ ہی اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد ہی دوبارہ کراچی منتقل ہوا ہوں، تو فی الحال انہی صاحب کا گھر کرائے پہ لیا ہے۔ انہوں نے کل فون کر کے چیک دے جانے کو کہا تھا۔ میں تو چلا آیا، معلوم نہ تھا کہ تم یہاں سے ہوگے اور ملاقات ہو جائے گی۔ جی انکل، آپ کی دعاؤں سے میں یہاں برانچ مینیجر ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری بات سن کر وہ خوشی سے بولے۔ میں اپنی اس جاب اور پوسٹ کا سارا کریڈٹ ابو کو دیتا ہوں۔ میں نے فخریہ لہجے میں کہا۔ ہاں بھائی، یہ تو بات سچ کہی۔ ہر کامیاب اولاد کے پشت پر ایک اچھے باپ ہی کا تو ہاتھ ہوتا ہے۔ جی آپ نے بالکل درست فرمایا انکل، میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ شعبہ بینکاری میں حساب کتاب اور ریاضی میں مہارت کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ سو آج میری پوسٹ ابو کی ریاضی میں مہارت اور اس مہارت کی مجھ تک منتقلی کی مرہون منتی تو ہے۔ میری بات سن کر متین انکل کے چہرے پر ایک ایسا تاثر ابھرا جیسے کوئی معنی نہ پہنا سکے۔ وہ کچھ بولے تو نہیں، مگر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کچھ کہتے رہ گئے ہوں۔ انہیں خاموش دیکھ کر پھر میں گویا ہوا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں نا، ابو اپنے اسکول اور کالج کے زمانے میں ریاضی کے چیمپئن رہے ہیں۔ سو میٹرک کے تک مجھے جان سے ریاضی کے سبق یوں پڑھا ہے کہ میں بھی ابو کی طرح اسکول میں ریاضی کا چیمپئن ہی مانا جاتا تھا۔ میٹرک میں ریاضی کے مضمون میں سارے اسکول میں ٹاپ کیا تھا۔ اب کی بار متین انکل کے چہرے پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ایک گہرا سانس لیا اور بولے، یار اس ابرار کے بچے سے تو نپٹنا ہی پڑے گا۔ آج اتنے سال ہو گئے اپنے اسی جھوٹ پر اڑا ہوا ہے، بکواس کرتا ہے۔ وہ کوئی چیمپئن ویمپئن نہیں تھا، وہ ریاضی کا چیمپئن تو میں تھا، اور تمہارا باپ تو کھینچتان کا 33% نمبر حاصل کر کے مشکل پاس ہوا کرتا تھا ریاضی کے پرچے میں۔ ایک لمحے کے لیے تو میں سوچا شاید متین انکل مذاق کر رہے ہیں، ابو کے لنگوٹیے یار جو ٹھہرے۔ اسی خیال کے زیر اثر
میں مسکراتے ہوئے بولا مانا آپ ابو کے بچپن کے نہایت ہی بے تکلف دوست ہیں، آپ کا حق ہے مذاق کرنا، مگر مجھ سے بھلا بہتر کون جان سکتا ہے کہ ابو ریاضی کے مضمون میں کس قدر مشتاق تھے۔ جماعت اول سے میٹرک تک انہوں نے ہی تو مجھے ریاضی پڑھائی، اور اس پڑھائی کے بلبوتے پر ہی تو میں نے پورے اسکول میں ریاضی کے مضمون میں ٹاپ کیا۔ ہاں تو اس کے لیے تمہیں اپنے ابو سے زیادہ میرا شکر ہونا چاہیے۔ مگر وہ کیوں؟ میں نے رزدہ لہجے میں دریافت کیا۔ اس لیے کہ تمہارا باپ تمہارے پڑھانے سے قبل راتوں کو کئی گھنٹوں تک میرے گھر پر آ کر تمہاری ریاضی کی درسی کتاب کی مشقیں مجھ سے حل کرنا سیکھتا، پھر وہی مشقیں اگلے روز تمہیں سکھاتا۔ میں متین انکل کی بات سن کر حیرت میں پڑ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ سچ بول رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں۔ اگر وہ سچ بول رہے ہیں تو ابو کو یہ سب کرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ ابھی اسی ادھڑ بند میں تھا کہ متین انکل بولے چلو یہ بہت اچھا ہو گیا کہ میری ملاقات تم سے ہو گئی، ورنہ میں تو سوچ رہا تھا نہ جانے ابرار سے کیسے ملاقات ہوگی۔ تم کالج کے سال اول میں ہی تھے جب میں لاہور منتقل ہو گیا۔ کچھ عرصے تک تو ہمارا رابطہ رہا، پھر ہم دونوں نے اپنی مصروفیات میں کچھ ڈوبتے ہی چلے گئے اور رابطہ ہی نہ کر سکے ایک دوسرے سے۔ ہاں بھائی، ابرار کو مت بتانا میری تم سے ملاقات ہوئی تھی، میں انشاءاللہ ایک آدھ ہفتے میں خود ہی اچانک آ کر اس کو سرپرائز دوں گا۔ متین انکل نے تو اتنا کہہ کر گھر کا پتہ لے کر چلتے بنے، مگر مجھے گہری سوچ کے بھنور میں دھکیل گئے، اور دوپہر 1 بجے برانچ کے اوقات کار کے اختتام پر چند دیگر ضروری امور پائے تکمیل تک پہنچانے میں مصروف رہا۔ کوئی 3 گھنٹے بعد اپنی گاڑی میں گھر جانے کو نکل کر پڑا۔ سارے راستے میرے ذہن میں بس ایک سوال کرتا رہا، آخر ابو نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ گھر پہنچا تو حسب معمول ابو کو مطالعے میں مصروف پایا۔ انہیں اور امی کو سلام کر کے اپنے کمرے میں جا کر شاور لیا، جس سے متین انکل والی بات شروع ہونے والی ذہنی کوفت میں کس قدر وفاقہ محسوس ہوا۔ البتہ ابو سے بات کرنے کی بھی خود ہمت نہ پاتا تھا۔ ابو کا معمول تھا وہ شام کی چائے گھر کی بالکنی میں آرام کرسی پر بیٹھ کر پیا کرتے۔ جیسے ہی شام کے 5 بجتے وہ بالکنی میں اپنی آرام کرسی پر جا بیٹھتے۔ کبھی میری بیگم، کبھی امی ان کے لیے گرما گرم بھاپ اڑاتی چائے کا کپ وہیں لے کر چلی جاتی، ایک چھوٹی گول سی میز پہ رکھ دیتی، جسے وہ بڑے ہی اطمینان سے سکون سے خوب مزے لے کر چھوٹی چھوٹی چسکیوں میں پیا کرتے۔ بالکنی سے نظر آتے باہر کے دلکش منظر سے لطف اٹھاتے ہوئے ختم کرتے۔ میں نے بیگم سے کہا آج شام کی چائے میں ابو کے ساتھ بالکنی میں پیوں گا۔ سو اب میں اور ابو بالکنی میں لگی اپنی اپنی آرام کرسیوں میں نیم دراز چائے کی چسکیاں لے رہے تھے۔ ابو آپ ہمیشہ کہا کرتے تھے آپ اسکول کے زمانے میں ریاضی میں چیمپئن ہوا کرتے تھے، ویسے تو مجھے خیال آیا میں نے آج تک کبھی آپ کا ریاضی میں یہ ہوا کوئی میڈل یا سرٹیفکیٹ نہیں دیکھا، یا کوئی تصویر تک نہیں دیکھی۔ ابو نے اپنے ہونٹ بہت سختی کے ساتھ پیچھے اور کچھ دیر آسمان کی طرف زوروں سے گھورتے رہے، پھر ایک گہری سانس لے کر ناک سے دھیرے دھیرے سانس خارج کرتے ہوئے اپنے بیچے ہوئے ہونٹوں کو آزاد چھوڑ دیا۔ ان کے ہونٹوں پر اب ایک بہت سی چلبلی مسکراہٹ تھی۔ تمہیں وہ کمبخت بدماش متین تو نہیں کہیں مل گیا تھا؟ ابو کے یہ بات سن کے پتہ حیرانی رہ گیا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا ابو؟ میرے سوائے اس راز سے ایک ہی تو واقف ہے، کمبخت شروع سے ہی عورتوں کی طرح پیٹ کا ہلکا ہے۔ ایک اتنی سی بات اپنے پیٹ میں نہ رکھ سکا؟ ابو کے لہجے میں بلا کی شوخی تھی۔ تو کیا وہ سچ؟ میں نے اتنا کہہ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ دیکھو بیٹا، اب تو ماشاءاللہ تم خود بھی ایک 10-11 برس کے بیٹے کے ابو ہو، تم سے کیا چھپانا؟ وہ شیطان سچ کہہ رہا تھا تو آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ کیا ضرورت تھی بھلا اس کی؟ میرے لہجے میں تجاوز تھی ضرورت۔ ابو کا شوخ لہجہ گمبھیر ہو چکا۔ جب میں چھوٹا تھا ریاضی کے مضمون سے بہت گھبراتا تھا۔ استاد تختہ سیاہ پر مشق کرواتے اور ساری جماعت ان مشقوں کو اپنی کاپیوں پہ دہراتے ہوئے انہیں سمجھ لیتی، مگر مجھے سارے ہند سے تختے سیاہ پر دوڑتے ہوئے ڈرونے کیڑے مکوڑے لگتے تھے، جنہیں دیکھ کر مجھے جھرجھری سی آ جاتی اور میں خوف زدہ ہو کر ہی اپنی آنکھیں بند کر لیتا۔ تم جانتے ہو ایسا کیوں ہوتا تھا؟ ہندسوں اور ریاضی سے میرے خوف کا ذمہ دار کون تھا؟ ابو کے خاموش ہوتے ہی میرے منہ سے فقط اتنا ہی نکلا، کون؟ میرے ابو۔ کیا؟ دادا ابو؟ ہاں، میرے ابو۔ وہ دور خلاؤں میں گھورتے ہوئے بولے۔ وہ دور خلاؤں میں گھورتے ہوئے میرے ابو ایک شاعر، کہانی نویس تھے۔ میں نے انہیں بچپن ہی سے کہتے سنا ہے، مجھے ریاضی سے نفرت ہے۔ وہ کہتے جب میں چھوٹا تھا تو استاد ریاضی کی مشق کرواتے، مجھے ایک لفظ بھی سمجھ میں نہ آتا، اور بھلا آتا بھی کیسے؟ خدا نے مجھے ریاضی کی مشق کرنے کے لیے تھوڑی سے پیدا کیا، میں تو شاعری کرنے، کہانیاں لکھنے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ یہ سن کر میں اپنے ذہن میں یہ بات طے کر لی، جب میرے ابو کو ریاضی کی سمجھ نہ آ سکی تو آخر کو میں کون ہوں؟ تو
انہی کا بیٹا، تو بھلا مجھے ریاضی کیا خاک سمجھ میں آنے والی ہے؟ صلح شعوری طور پر میرا ذہن بھی اس بات کو مان چکا تھا کہ ریاضی کا مضمون مجھے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی اس لاشعور نے مجھے یہ شعوری طور پر ریاضی کی کلاس میں ان مشقوں کی طرف دھیان دینے پر ترغیب دی۔ میں استاد حل کروایا کرتے تھے، تو پھر آپ نے مجھے ساری عمر اتنی اچھی ریاضی کیسے پڑھائی؟ میں نے حیرت زدہ ہو کر ان کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی وجہ میرے ابو ہی ہیں۔ ابو کیسے؟ جب میں بڑا ہوا اور عملی دنیا میں قدم رکھا تو دھیرے دھیرے مجھے اپنی اس غلطی کا احساس ہو گیا۔ پھر جب تم پیدا ہوئے تو میں نے ایک بات کا تہیہ کر لیا، کبھی تمہارے سامنے اپنے ابو کی طرح اپنی کمزوری کا ذکر نہ کروں گا۔ کہیں تم بھی میری طرح بات ذہن میں نہ سوار کر لو۔ جب میرے ابو کو سمجھ میں آئی تو بھلا مجھے کیوں سکی کہ میرے بچپن کے دوستوں میں متین ریاضی کے مضمون کا چیمپئن مانا جاتا تھا۔ میں نے اس سے مدد لی، تمہاری ہر جماعت کی ریاضی کی درسی کتاب ایک کے بجائے 2 خریدا کرتا، ایک تمہارے لیے ایک اپنے لیے۔ پھر دفتر کے بعد متین کے گھر جا کر اس کی کتاب کی تمام تر مشقیں اس کے ساتھ بیٹھ کر حل کرتا۔ کچھ عرصے میں ریاضی کے مضمون میں دلچسپی بے حد بڑھ گئی۔ مجھے افسوس ہونے لگا، کاش میں نے اسکول کے زمانے میں اساتذہ کی باتوں پر دھیان دیا ہوتا تو یقیناً شاید متین کی طرح میں بھی چیمپئن کہلاتا۔ ابو آپ عظیم ہیں۔ میں نے ابو کا لرزتا ہوا ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ مگر میں سمجھتا ہوں اگر آپ مجھ میں اعتماد لے کر یہ ساری بات اس وقت سمجھاتے تھے تو آپ کا جھوٹ کا سہارا نہ لینا پڑتا۔ ابو مجھے کچھ کہنے کے لیے لب کھولتے ہی تھے کہ اچانک بالکونی سے میرا 10 سالہ بیٹا ابو ابو کی صدائیں لگاتا آیا اور بائیں میرے گلے میں ڈال دیں۔ علی کو یوں لاڈ کرتے دیکھ کر ابو کے چہرے پر ایک بھرپور مسکراہٹ آ گئی۔ کچھ دیر یوں مسکراتے رہے، پھر بولے، کیا بات ہے آج علی کو اپنے ابو پر بہت پیار آ رہا ہے؟ ابو کی توجہ پا کر علی شرما گیا، کچھ دیر سوچتا رہا، بولا، دادا ابو، وہ نہ میرے اسکول میں کرکٹ ٹیم بنی ہے۔ مجھے کرکٹ نہیں آتی تو مجھے ٹیم میں نہیں لیا۔ ابو نے وعدہ کیا وہ کل سے مجھے ہر روز اتوار کو کرکٹ کھیلنا سکھایا کریں گے۔ دادا ابو وہ ہیں نا؟ ابو کہہ رہے تھے کہ وہ اسکول کی کرکٹ ٹیم کے کپتان بھی رہ چکے ہیں، انہیں بہت زبردست کرکٹ کھیلنا آتی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ شرماتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ابو مجھے شرارتی انداز میں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ ارے یہ کب کی بات ہے بھائی، یہ کب اپنے اسکول کے کپتان بن گئے؟ میں ان سے نظریں چراتا ہوا بولا، جی ابو، اس وقت جب آپ اپنے اسکول میں اپنے ریاضی کے چیمپئن بنے تھے۔